عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا۔ ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی، چار جانب دھوم گے سرکار کی میلاد کی، چار جانب دھوم گے سرکار کی میلاد کی، جھومتا گے ہر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، علیہ توکلت والیہ انیب ونعم المولا ونعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، صلوات۔ حسب عادت دعا گوں مولا تمام حضرات کو آباد و شاد رکھے، جس خلوص و محبت کے ساتھ آپ نے حاضری دی ہے، مولا آپ کی ان حاضریوں کو منظور و مقبول فرمائے، ان صادقین کی آمد کے صدقے مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو بے روزگار ہیں مولا انہیں روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے۔ میرے خدایا جہاں کہیں بھی جس جگہ پہ بھی محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے ان جگہوں کی حفاظت فرما، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں فرما، دشمنان مذہب حقہ کو نیست و نابود فرما، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، مومنین میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، جہاں کہیں بھی مومن مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی حفاظت فرما، اور جو ہمارے مومنین ہم سے جدا ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، مولا ان کے درجات کو بلند فرما۔ آپ سارے مل کے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے ان دو ہستیوں کی آمد پہ کہ جن میں پہلی ہستی جو نور اول ہے، جو مخلوق اول ہے، جو عابد اول ہے، جو ساجد اول ہے، جو مرزوق اول ہے، علم اول ہے، کائنات کی رحمت جس کا نام ہے، اور دوسری آسمان ولایت کا چھٹا تاجدار، عصمت کی 8ویں کڑی، میری مراد امام صادق آل محمد سے ہے۔
ان دو معصومین کی آمد پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے بڑا مشکل ہے آج کہ جب ایک صاحب علم شخصیت سامنے تشریف فرما ہو تو ان کی موجودگی میں لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، فقط ان کی دعاؤں کے حصول کے لیے، ان کو اپنا سبق سنانے کے لیے، تاکہ میری اصلاح ممکن ہو سکے، میری غلطیوں کا ازالہ ہو سکے، ورنہ مجھ میں ہمت نہیں۔ اگر کسی مقام پہ میری زبان میں لغزش آ جائے تو اسے محسوس نہ کرنا، کیوں جس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، مانا کہ حسن میں یوسف زمانے میں سوا ٹھہرے۔ آپ کو پتا ہے جو جشن ہے اور جشن پڑھا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ جہاں تک میرے ساتھ چلو گے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلوں گا، تو صرف میں نے آپ کے ذہنوں کا ایک امتحان لینے لگا ہوں کہ مانا کہ حسن میں یوسف زمانے میں سوا ٹھہرے، پر محمد مصطفیٰ کے سامنے کیسے کوئی ٹھہرے۔ نہیں، ابھی سارے نہیں سمجھے۔ قبلہ آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مانا کہ حسن میں یوسف زمانے میں سوا ٹھہرے، پر محمد مصطفیٰ کے سامنے کیسے کوئی ٹھہرے۔ ارے تقابل حضرت یوسف کا ختمی مرتبت سے، اور وہ محبوب زلیخا تھے، یہ محبوب خدا تھے۔ بزرگ تو بول رہے ہیں، لیکن اگر جوان خاموش رہے تو ان پہ مجھے غصہ آئے گا، اور میں ایک ایک کا نام بھی جانتا ہوں۔ 7-8 سال ہو گئے مجھے اس بریشیا میں آتے ہوئے، اور میں واللہ اپنے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے مجھے جتنی خوشی یہاں بریشیا میں آ کے پڑھنے میں ہوتی ہے کسی جگہ پہ نہیں ہوتی۔ یہاں سے میرا ایک دلی تعلق ہے، یعنی یہ 1-2 جگہ یا یونان یا یہ بریشیا کہ جن لوگوں نے مجھے پڑھنا سکھایا ہے، ان کو میں اپنا استاد بھی مانتا ہوں، تو استاد کو اپنا سبق سنانا اور پھر ان سے داد وصول کرنا، اس میں اپنا ہی مزہ ہے۔ تو تقابل حضرت یوسف کا ختمی مرتبت سے، ارے وہ محبوب زلیخا تھے، یہ محبوب خدا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے قبلہ ایک موسم بہار ہوتا ہے جناب، آپ کی نظر ہر ایک چیز کے لیے شاہ صاحب، تو ایک موسم بہار ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ عزاداری کے لیے موسم بہار محرم الحرام ہے، عبادت کے لیے موسم بہار رمضان المبارک ہے، لیکن عروج اسلام کے لیے موسم بہار ربیع الاول ہے، جس میں کائنات کی رحمت کی آمد ہے۔ ہم نے کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی 571 عیسوی میں آئے، یہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے، نہ کوئی عالم ہونے کا دعویٰ ہے، نہ کوئی خطیب، بلکہ ان کے در کا ایک ادنا سا مداح خان ہوں۔ تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی قبلہ کہ جو ہمیں بتائے کہ نبی 571 عیسوی میں آئے۔ تجربہ کم ہے، علم کی کمی ہے، یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، میرے سامنے حائل ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، اور یہ میری ریت رہی ہے کہ میں نے موقع کی مناسبت سے بات کی ہے، کہ جو موقع ہو اسی پہ بات کرتا ہوں۔ تو تاریخوں نے جب لکھا 571 عیسوی، تو قرآن کا اگر مطالعہ کر کے دیکھ لو، قرآن نے کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ نبی 571 عیسوی میں آئے۔
بلکہ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو کسی مقام پہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس نور آیا. کہیں پہ ہے هو الذی ارسل رسولہ، ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا. تو کسی پہ ہے هو الذی بعث فی الامیین، کہ ہم نے تم میں رسول کو مبعوث کیا. تاریخ کہتی ہے 571 عیسوی میں پیدا ہوا. قرآن کہتا ہے یہ تمہاری طرف آیا، ہم نے بھیجا. جن کو سمجھ آ گئی ان کو میرا سلام ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری طرف بھیجا، تمہاری طرف آیا، تمہاری طرف مبعوث کیا. آنا، بھیجنا، مبعوث کرنا اور بات ہے، پیدا ہونا اور بات ہے. پیدا ہونا اور تو پھر سوچنا تو یہ پڑے گا نا کہ نبی کب سے ہے. میں نے ان جملوں سے دیکھنا ہے کہ میں نے آج آپ کو سنانا کیا ہے کہ نبی کب سے ہے. اہل ذوق کے لیے نبی کب سے ہے؟ جب اب نہ تھا. جب کب نہ تھا. نبی کس وقت سے ہے؟ جب وقت نہ تھا. جب وقت نہ تھا. اگر میرا جملہ برداشت کر سکتے ہو تو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ نبی اس وقت سے ہے جب اللہ تو تھا، اللہ کا نام نہ تھا. اللہ تو تھا، اللہ کا نام نہ تھا. وہ دعویٰ نہیں ہوتا جس کی دلیل نہ ہو. یہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب اللہ تو تھا لیکن اللہ کا نام کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نام سے پکارنے والا ہو. جب کوئی نام سے پکارنے والا ہو. ابھی تک اس نے کسی کو خالق ہی نہیں کیا، اسے خالق کون کہتا؟ کسی نے اس کی عبادت ہی نہیں کی، اسے معبود کون کہتا؟ کسی نے اس کا سجدہ ہی نہیں کیا، اسے مسجود کون کہتا؟ کسی نے اس کا رزق کھایا ہی نہیں، اسے رازق کون کہتا؟ ادھر اللہ نے نور محمد کو خلق کیا، اس کا ایک نام خالق بن گیا. ادھر محمد نے اس کی عبادت کی، اس کا ایک نام معبود بن گیا. ادھر محمد نے اس کا سجدہ کیا، اس کا ایک نام مسجود بن گیا. محمد نے اس کا رزق کھایا، اس کا نام رازق بن گیا. محمد کام کرتا گیا، اللہ کے نام بنتے گئے. نام پیدا کر دیے وہ تجھ جیسا کیسے ہے؟ جس نے پیدا ہو کر اللہ کے نام پیدا کر دیے. پھر جب قبلہ ربیع الاول آتا ہے نا تو آپ جانتے ہیں اس ربیع الاول میں 2 قسم کے لوگ پروگرام کرتے ہیں. یا ہے میلاد النبی کا یا ہے سیرت النبی کانفرنس. آپ سارے بابا سے بلند صلوات پڑھیں. پروگرام ہوتے ہیں اس ربیع الاول میں، آپ سب جانتے ہیں. یا ہے میلاد النبی کا یا ہے سیرت النبی کانفرنس. اب جو میلاد کا پروگرام کرتے ہیں وہ رسول کو نور مانتے ہیں. میں جو بات کروں گا اس بات کو ثابت کروں گا اور اپنی بات تک میں ذمہ دار ہوں. آپ پریشان نہ ہونا. نبی کا جو میلاد مناتے ہیں وہ نبی کو نور مانتے ہیں اور جو سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں وہ بشر مانتے ہیں. ایسی بات ہے آپ کے تجربے میں ہے کہ جو میلاد مناتے ہیں وہ نبی کو نور مانتے ہیں، جو سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں وہ نبی کو بشر مانتے ہیں. خدا کی قسم ہم شیعہ علی کے ماننے والے
ہم نور بھی مانتے ہیں، ہم بشر بھی مانتے ہیں، ہم میلاد کے بھی قائل ہیں، ہم سیرت کے بھی، ہم میلاد کے بھی قائل ہیں، ہم سیرت کے بھی قائل ہیں۔ کیوں؟ میلاد کا ذکر بھی قرآن میں، سیرت کا ذکر بھی، میلاد کا ذکر بھی قرآن میں، سیرت کا ذکر بھی قرآن میں۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ کیا ہے؟ یہ جو لباس ہوتا ہے یہ سیرت نہیں، یہ صورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو میلاد میں ہوتی ہے صورت کی تعریف، تو یہ جو لباس ہے یہ صورت سے مطابقت رکھتا ہے نہ کہ سیرت سے، کہ اے میرے حبیب اپنی عبادت کو کم کر، رات کے پچھلے وقت میں تھوڑا سا آرام بھی کیا کر۔ ہر نبی سے اپنی عبادت مانگنے والا حبیب پہ آ کے کہہ رہا ہے میری عبادت کو کم کر، رات کے پچھلے وقت میں آرام بھی کیا کر۔ خدا کی قسم واحد رسول ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، کہ جسے خدا نے کہا ہے کہ مصلی کو چھوڑ کے بستر استراحت پہ آرام بھی کیا کر، بستر استراحت پہ۔ اور جو اب تک خاموش ہیں ان کی خاموشی توڑنے کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں، کائنات میں جو مصلی کو چھوڑ کے مصلی کو بستر پہ آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو بستر کو چھوڑ کے مصلی پہ آئے اسے بشر کہتے ہیں، اسے اور پھر اس کائنات میں آواز بلند سلام، اس پوری کائنات میں صرف دو ہستیاں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، فقط دو ہستیاں ہیں قبلہ جو مصلی کو چھوڑ کے بستر پہ آئیں، جو مصلی کو چھوڑ کے بستر پہ آئیں، ایک اللہ کے حکم سے، ایک مصطفیٰ کے حکم سے۔ آپ کی مرضی ہے نا پھر؟ جہاں تک میرا مطالعہ کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو مصلی کو، بھائی فدا، مصلی کو چھوڑ کے بستر پہ آئیں، ایک اللہ کے حکم سے، ایک مصطفیٰ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے جس نے مصلی کو چھوڑ کر بستر پہ استراحت کیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کے حکم سے جو مصلی کو چھوڑ کے بستر پہ آیا اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے حکم سے مصلی کو چھوڑ کے بستر پہ آیا وہ رحمت للعالمین بنا، جو مصطفیٰ کے حکم سے ارے مصلی کو چھوڑ کے بستر پہ آیا وہ مالک مرضی یزدان بنا۔ وہ مالک مرضی یزدان بنا۔ تو گویا یہ میلاد، یہ سیرت النبی کانفرنس ہے، خدا کی قسم صرف اس ربیع الاول میں میلاد منایا جاتا ہے وقت ولادت سے۔ ایک فکر دینے لگا ہوں آج، میلاد منایا جاتا ہے وقت ولادت سے، تو وقت ولادت معلوم ہے، اس نور کا وقت ولادت معلوم ہے کہ جب وقت نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، اس وقت یہ نور تھا، تو اس وقت میلاد کس نے منایا؟ صرف دو حدیث قدسی میں نے بیان کرنی ہے کہ اللہ نے کہا
اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ میلاد نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو میں پیدا ہی نہ کرتا. اور ایک اور حدیث قدسی کہ کون تو کنزن مخفیہ، کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی نہ جانتا تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اے محمد میں نے تجھے خلق کیا، اے محمد میں نے تجھے خلق کیا. یہ جو خلق ہو رہا ہے، یہ جو پیدا ہونے کی تعریف ہو رہی ہے، چونکہ میلاد منایا جاتا ہے وقت ولادت سے. اب کوئی مانے یا نہ مانے، اور جس کا میلاد خدا منا رہا ہو اس کو ہمارے میلاد منانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کا میلاد منانے والا خود خالق اکبر ہو، وہ خالق ہو، وہ محمد کا مالک ہو، ہمارے ذکر کا تو وہ محتاج ہی نہیں. تو اب میلاد منایا جاتا ہے وقت ولادت سے. اس ربیع الاول میں جو مسلمان بھی نبی کا میلاد مناتے ہیں ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، وہ قابل عزت ہے، سب احترام ہے ان کا کہ وہ اس ہستی کا میلاد منا رہے ہیں جس کا میلاد سب سے پہلے خالق اکبر نے منایا. سب سے پہلے خالق اکبر نے میلاد منایا. خدا کی قسم میری تمہاری اوقات ہی نہیں کہ ہم مصطفیٰ کی عظمت بیان کریں. ہم مصطفیٰ کی عظمت بیان کر ہی نہیں سکتے. اگر میرا جملہ سمجھ سکتے ہو، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ میری مصطفیٰ کی سیرت کا نام ہے، سیرت کا نام ہے یہ قرآن مجید. اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ خالق اکبر ہے. سیرت مصطفیٰ اور بھیجنے والا کون ہے؟ خالق اکبر. تو کتنی دیر میں نازل ہوا؟ یہ نازل ہوا 23 سال میں. اب سب جانتے ہیں، بولے کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں. ہے کیا؟ سیرت مصطفیٰ. ہے کیا سیرت؟ بھیجنے والا کون ہے؟ خالق اکبر. سال کتنے لگے؟ 23 سال. تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جس خالق کو مصطفیٰ کی سیرت بیان کرنے پہ اتنے سال لگے، جس خالق اکبر کو مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنے پہ، مصطفیٰ کی سیرت بیان کرنے پہ 23 سال لگے. ہم چند گھنٹوں کی نشست میں کیا سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم اسی لیے میں نے کہا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اب جو میلاد مناتے ہیں، جو سیرت کانفرنس کرتے ہیں، میلاد والے کہتے ہیں وہ نور ہیں، سیرت والے کہتے ہیں وہ بشر ہیں. تو آؤ آج مختصر سے وقت میں دیکھ لیں کہ ان نور اور بشر میں، ان میں سے مقدم کون سی چیز ہے؟ ان میں مقدم بشریت مقدم ہے یا نبوت مقدم ہے؟ بشریت مقدم ہے یا کہ نبوت مقدم ہے. اب جو نبی کو بشر مانتے ہیں وہ گویا نبی کو 40 سال تک رسول نہیں مانتے. کسی پہ ہیٹ نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے کہ حاجی صاحب ہیٹ نہیں، کہ جو نبی کو بشر مانتے ہیں وہ گویا 40 سال تک رسول نہیں مانتے. میں ان سے سوال کرتا ہوں جب وہ رسول نہ تھے تو اس 40 سال میں ہے کیا تھے؟ کیا تھے؟ مجھے بتاؤ نا، رسول کیا تھے؟ تو کہیں گے مسلمان تھے. یہی کہیں گے نا، کیا تھے؟ تو مسلمان کو تو کسی نبی کا امتی ہونا چاہیے. قبلہ میرا ایک سوال ہے،
مسلمان کو تو کسی نبی کا امتی ہونا چاہیے. تو پھر ہمیں اتنا بتاؤ اس وقت مصطفیٰ کس نبی کے امتی تھے؟ تو یہاں پہ آیت میثاق ان کے منہ پہ تماچا مار کے کہے گی کہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی امتی ہیں مصطفیٰ کے. آدم سے یہ آیت میثاق کہے گی کہ آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء امتی ہیں مصطفیٰ کے. تو جب یہ امتی ہیں، مصطفیٰ ہے نبی، مصطفیٰ ہے نبی، تو مجھے بتاؤ امتی پہلے ہوتا ہے یا نبی پہلے ہوتا ہے؟ امتی پہلے ہوتا ہے یا نبی پہلے؟ تو کہیں گے نبی پہلے. تو آدم تو امتی ہے کس کا؟ مصطفیٰ کا. تو کائنات کا جو پہلا بشر ہے، ابو البشر، وہ کون ہے؟ وہ آدم ہے. تو آدم امتی ہے مصطفیٰ کا. تو اس وقت تو بشریت کا نام و نشان نہیں، اس وقت تو بشریت کا نام و نشان نہیں، لیکن محمد نبی تھے. بشریت بعد میں ہے، نبوت مقدم ہے، کیونکہ ابو البشر تو آدم ہے، آدم سے پہلے تو بشریت ہے ہی نہیں. تو اس وقت مصطفیٰ نبی تھے، آدم امتی تھا. تو میرے بھائیوں یہ بات ماننا پڑے گی کہ اللہ نے کسی بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اپنے نبی کو بشریت لباس میں بھیجا ہے. اللہ نے کسی بشر نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ نبی کو بشریت لباس میں بھیجا ہے. جب بھیجا ادھر نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. ابو لہب کہتا ہے میں نہیں مانتا، ابو جہل کہتا ہے میں نہیں مانتا. ادھر نبی نے معجزات دکھانے شروع کیے، ادھر درخت کو حکم دیا، ادھر سنگریزوں کو حکم دیا، انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ ابو جہل کہتا ہے یہ تو جادوگر ہے معاذ اللہ، یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ تو جادوگر ہیں. ادھر آسمانی معجزات دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس پلٹایا. تو وہ کہتا ہے یہ تو ایسا جادوگر ہے بنی ہاشم میں جس کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے، جس کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. تو وہاں پہ ایک گروہ تھا جو کہنے لگا تم کہتے ہو جادوگر ہو، ہمیں تو شک پڑتا ہے یہ خدا ہے، ہمیں تو شک پڑتا ہے یہ جس کے اشاروں پہ کائنات ناچ رہی ہے، ہمیں تو شک ہے یہ خدا ہے. اور جب خدا کا شک لوگوں کے ذہن میں آیا، فوراً جبرائیل آیا. جبرائیل آیت لے کے آیا کہ ان سے کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہ جو یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ ان سے کہہ دوں میں خدا نہیں، میں تو مثل بشر ہوں، میں تو مثل بشر ہوں. اور کم بختو ہمارے ساتھ ملانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے اپنی توحید کو بچانے کے لیے نبی کو کہا ہے یہ مثل بشر ہے. ہمارے ساتھ ملانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی توحید کو بچانے کے لیے کہا ہے کہ یہ مثل بشر ہے. تو نبی کے ہیں 2 زمانے، ایک زمانہ ہے بشریت سے پہلے کا، ایک ہے بشریت کے بعد، ایک ہے بشریت کے بعد. اب کچھ رشتہ دار ہیں جو بشریت سے پہلے ہیں عالم نور میں، کچھ رشتہ دار ہیں بشریت سے پہلے عالم نور میں، کچھ رشتہ دار ہیں عالم بشریت میں. اور خدا کی قسم آج اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. کچھ رشتہ دار ہیں عالم نور کے،
کچھ رشتہ دار ہیں عالم بشریت کے، اور شیعوں کے عقیدے میں جو رشتہ دار عالم نور کے ہیں انہیں آل محمد کہتے ہیں، جو رشتہ دار عالم بشریت کے ہیں انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں۔ جو رشتہ دار عالم نور کے ہیں انہیں آل محمد کہتے ہیں، جو رشتہ دار عالم بشریت کے ہیں انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں۔ اب فرق دیکھنا ہو نا کہ آل میں اور اصحاب میں کتنا فرق ہے، تو جتنا نور اور بشر میں فرق ہے، جتنا نور اور بشر میں فرق ہے اتنا آل اور یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح کر دو، صحابہ کی عزت اسی لیے ہوئی کہ وہ نبی کی صحبت میں آئے۔ اب آپ کی مرضی ہوگی، قبلہ بخاری صاحب اسی لیے عزت ہے نا کہ وہ نبی کی صحبت میں آئے، نبی کے ارد گرد رہے، نبی کے پاس رہے تو صحابی بنے، صحبت میں رہ کے۔ بے شک اس کائنات میں آل محمد کے بعد سب سے زیادہ عزت دار طبقہ جو ہے وہ اصحاب محمد ہے، لیکن اس کی وجہ کیا کہ وہ اس صحبت میں رہے، اس مصطفیٰ کے ارد گرد رہے۔ جب اتنا مان لیا کہ جو نبی کے ارد گرد رہے، نبی کی صحبت میں رہے، وہ عزت کے قابل ہیں، تو جن اسلام میں اور جن ارحام میں جس دسترخوان پہ نبی روٹیاں کھاتا رہا، دسترخوان پہ نبی پلتا رہا، کیا وہ عزت کے قابل نہیں؟ جو فقط صحبت میں آ گئے وہ عزت کے قابل، اور جن کی پیشانی میں یہ نور رہا، جن کے صلب میں یہ نور رہا، اور جس کے بدن میں یہ نور رہا، ان کے متعلق ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے، تو ان کے ایمان پہ شک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا اپنا ایمان شک میں ہے، تیرا اپنا ایمان شک میں ہے۔ خدا کی قسم افسوس اسی بات کا ہے کہ اگر محمد کو لینا تھا تو کسی محمد سے لیتے، یہ نور تھا کسی نور سے لیتے۔ اس نو مسلم کو کیا پتا کہ مصطفیٰ کیا ہے؟ قبلہ آپ یہ الفاظ میرے ہیں، محنت میری ہے، لیکن اس کی عزت قدر آپ کے حوالے ہے۔ میں نے کہا محمد تھا کسی محمد سے لیتے، نور تھا کسی نور سے لیتے، اس نو مسلم سے جس کو اپنی اوقات کا علم نہیں، اس سے تو نے مصطفیٰ کو لیا۔ کون مصطفیٰ؟ جو کمال انسانیت کی مسند پر نور پہ جلوہ افروز ہے، کمال انسانیت کی مسند پر نور پہ جلوہ افروز ہے، توحید کی شمیم جان پرور سے جس کا ہر تار نفس معطر ہے، نبوت جس کے سر کا تاج ہے، ختم نبوت جس کی دستار فضیلت کا درہ امتیاز ہے، الہام گنجینہ جس کے دل کا کلید بردار ہے، وہی جس کے حرم تقدس کی پردہ دار ہے، الہام گنجینہ جس کے دل کا کلید بردار ہے، وہی جس کے حرم تقدس کی پردہ دار ہے، ملائک جس کی آستانہ بوسی کو فخر جانے، حورے جس کی خدمت گزاری کی منتیں مانے۔ ملائک جس کی آستانہ بوسی کو فخر جانے، حوریں جس کی خدمت گزاری کی منتیں مانے، سراج منیر جس کی بزم عرفان کا روشن چراغ ہو، سراج منیر اور جس کی بزم عرفان کا روشن چراغ ہو، خلق عظیم جس کی محفل قدس کا روح پرور ایاغ ہو، کفر کی گردن جس کے سامنے نڈھال ہو، شرک و ضلالت جس کی ٹھوکروں سے پامال ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
ہمارے بلند صلوات پڑھنے ملائے جس کی آستانہ بوسی کو فخر جانے، حوریں جس کی خدمت گزاری کی منتیں مانے، سراج منیر جس کی بزم عرفان کا روشن چراغ ہو، محفل خلق عظیم جس کی محفل قدس کا روح پرور ایجاد ہو، کفر کی گردن جس کے سامنے نڈھال ہو، شرک و ضلالت جس کی ٹھوکروں سے پامال ہو، عالم امکان جس کے ادنا سے اشارے پہ رقصاں ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا تابع فرمان ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا تابع فرمان ہو، قرآن کی رحل جس کی زبان ہو، روح کی غذا جس کا بیان ہو، قرآن کی رحل جس کی زبان ہو، روح کی غذا جس کا بیان ہو، جس کا ہر قول جان رحمان ہو، جس کا ہر عمل عمل رحمان ہو، اس کی سیرت، اس کی عظمت کوئی نو مسلم، خدا کی قسم جب یہ نبی دنیا میں آئے نا، انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ادھر جب ابو لہب ابو سفیان عتبہ نے کہا، عتیبہ نے کہا میں نہیں مانتا، ادھر نبی پریشان ہوئے، اپنے حبیب کی پریشانی کو حبیب کے خالق نے دیکھا، فوراً جبرائیل کو بھیجا، کہا یہ تجھے نہیں مانتے نہ مانتے، مرضی ہے نا آپ کی، یہ تجھے نہیں، یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہیں، یہ تجھے نہیں مانتے نہ مانے، تم مجھے مانو میں تجھے مانو۔ یہ تو کافر ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ تجھے نہیں مانتے نہ مانے، تم مجھے مان، میں تجھے مانوں، تم مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تم مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں، تم مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں، تم مجھے قدیر کہے میں تجھے سراج المنیر کہوں، میں تجھے سراج المنیر کہوں، تم مجھے لا الہ الا اللہ کہے میں تجھے محمد رسول اللہ، تم مجھے لا الہ الا اللہ کہے میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں۔ اب سمندر کو میں کوزے میں بند کرنے لگا ہوں، کون رسول؟ جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا مسکرانا نور اللہ ہے، جس کا دستور نظام اللہ ہے، جس کی شفقت رحمت اللہ ہے، جس کا غضب لعنت اللہ، جس کا غضب لعنت اللہ ہے، جس کا قول لا الہ، جس کا سارا وجود محمد یہاں تک تو سن لیا ہے، جس کا قول لا الہ، جس کا وجود محمد، جس کا فرمان علی ولی، جس کا فرمان ہے علی ولی اللہ۔ اب یہاں سے اب میرا مضمون شروع ہونے لگا ہے، اس ہستی کی عظمت اب قرآن بتا رہا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَاصَرُوهُ۔ اگر پریشان ہو گئے تو یہی کو چھوڑ دیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَاصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 دیکھ لینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے ان کی نشانیاں اللہ بتا رہا ہے، اور آج کے اس جشن کے حوالے میں وہ نشانیاں میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نشانیاں ہیں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اے میرے حبیب وہ لوگ جو تجھ پہ ایمان لائے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جو تجھ پہ ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے تیری عزت کی۔ بیان میں نے کرنا سمجھنا تو آپ الَّذِينَ
کا نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی حدیث ہے، یہ آیت ہے قرآن کی، اور جس نے قرآن کی آیت سے انکار کیا گویا اس نے خدا سے انکار کیا۔ خدا کہہ رہا ہے، آپ جا کے ترجمہ دیکھ لینا خود ہی، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ، پس وہ لوگ جو تجھ پہ وَعَزَّرُوهُ، آگے ایک اور جملہ وَنَاصَرُوهُ، اور تیری مدد کی۔ اگر سمجھ جاتے میں یہی پہ چھوڑ دیتا، آمنو جو تجھ پہ ایمان لائے، عزرو جنہوں نے تیری عزت کی، وناصرو ابھی تک کامیاب نہیں، ابھی تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ شرطیں 4 ہیں، پہلی ہے ایمان، دوسری ہے نبی کی عزت، تیسری ہے نبی کی مدد، چوتھی کا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کی جو تیرے ساتھ نازل ہوا۔ اس نور کی بھی اتباع کی جو تیرے ساتھ نازل ہوا۔ اولئک هم المفلحون، خالق جنت ہو کے وعدہ کر رہا ہے یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ بڑی مشکل سے ایک بات کی اگر وضاحت ہو سکی آج تو چیزیں ہیں 4، ایمان، عزت، نصرت، اس نور کی اتباع جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی گئی تو فلاح پاؤ گے، تو کامیاب یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ اب پہلی شرط ہے ایمان۔ یہ ایمان کیا ہے؟ اہل علم تشریف فرما ہے، اہل ذوق کے لیے جملہ دے رہا ہوں، نبی پہ ایمان شرط ہے جنت کی۔ نبی پہ ایمان جنت کی شرط ہے، نبی سے رشتہ داری جنت کی شرط نہیں۔ نبی پہ ایمان شرط ہے جنت کی، رشتہ داری شرط نہیں۔ اگر رشتہ داری ایمان کی بڑی مثال ہوتی تو ابو لہب سے بڑا رشتہ دار کون ہے؟ سگا چچا ہے، اس سے بڑا کون؟ یہ پکا ہاشمی ہے، اس میں کھوٹ ہی نہیں۔ تو سب سے بڑا رشتہ دار تو ابو لہب ہے، سب سے بڑا تو ابو لہب ہے۔ یہاں پہ مجھے ڈاکٹر کلبے صادق کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اور میں نے یہ پہلی دفعہ خود سنا ہے۔ میں بات وہی کرتا ہوں جو کسی عالم سے خود سنتا ہوں یا میں نے خود دیکھی ہو، کہ وہ فرما رہے تھے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب نبی نے دعوت دی نا تو یہ ابو لہب بھی موجود تھا۔ تو جب نبی نے بیان شروع کیا تو ابو لہب نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، کہا محمد ہم تیری بات سننے کے لیے نہیں آئے۔ جب اس نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کی طرف بڑھایا تو فوراً ابو طالب اٹھے، کہا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اے ابو لہب تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ خدا کی قسم آیت بعد میں آئی، ابو طالب نے جملہ، ابھی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے تبت یدا ابی لہب یہ جملہ نکلا ہے ابو طالب کی زبان سے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے آیت بنا دی، آیت بنا دی۔ تو کیوں نہ میں ساری کائنات قربان کروں ایسے کافر پہ، اور جس کی زبان کے جملوں کو اللہ اپنے قرآن کی آیت بنا دے۔ کو اللہ قرآن کی آیت بنا دے۔ تو یہ جملہ سب سے پہلے جناب ابو طالب نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا۔ بے شک بے شک۔ تو اب یہ ایمان کیا ہے؟ یہ کہاں سے قبلہ پتہ چلے کہ ایمان ہے کیا؟ تو سورۃ المنافقون میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، یہ منافق تیرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تم اللہ کا رسول ہے، تم اللہ کا رسول ہے۔ خدا کہتا ہے
میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ قبلہ جی عجیب منطق نہیں، جھوٹا ہوتا کون ہے؟ جس کی زبان پہ جھوٹا جملہ ہو، ایسے ہی ہے نا کہ جس کی زبان پہ جھوٹ ہو، جھوٹ بات وہ کہہ رہا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ تو نبی کے سامنے آگے کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، یہی ہے منطق والی بات کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ معاذ اللہ کیا یہ کوئی جھوٹی بات ہے؟ تو کیا منطق ہے خدا کی بات؟ قبلہ ان کی زبان پہ تو سچی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ہم نے تو آج تک دیکھا ہے جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا کہا جاتا ہے، یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ بات سچی ہے، پہلی دفعہ دیکھا قبلہ کی بات سچی ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے ہیں جھوٹے، ہیں جھوٹے۔ لیکن خدا کی منطق تو دیکھو، اللہ نے فوراً نہیں کہا جھوٹے، فوراً نہیں کہا کہ جب انہوں نے کہا ہے نا کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ نے فوراً کہا میں خدا جانتا ہوں یہ میرا رسول ہے، میں خدا جانتا ہوں، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ میرا رسول ہے، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اس کی وضاحت ایک اور آیت سے ہوگی کہ جب اعرابی لوگ نبی کے پاس آ کے کہتے ہم ایمان لائے، ہم قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان، یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، خدا کہتا ہے یہ ایمان نہیں لائے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں بیچارے ہم ایمان لائے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان نہیں لائے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ کہتا ہے لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تک ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان تو ابھی تک ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر ان کی ضد ہے نا تو ان کو کہو یہ کہیں قالوا اسلمنا، ہم اسلام لائے، ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہوئے۔ تو اب ہمیں ایک فرق سامنے آ گیا اس قرآن کی روح سے کہ جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نا ہم مومن ہیں، خدا نے ان کی زبان کو نہیں مانا، کہا ایمان تو ابھی تک ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، بلکہ ان کو کہو یہ اسلام لائے۔ گویا ایمان کا تعلق ہے دل سے، اسلام کا تعلق ہے زبان سے، اسلام کا تعلق ہے زبان سے، ایمان کا تعلق ہے دل سے۔ ابھی تک تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، داخل ہی نہیں ہوا، تو اب صحابہ پریشان تھے کہ یہ ایمان ہے کیا؟ بار بار رسول کہہ رہے ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ترمذی بخاری ہر کتاب میں موجود ہے کہ صحابہ نے یک زباں ہو کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ایمان تو بتاؤ، کیف تعرفون المنافقین، کہ ہم منافقوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو نبی نے جو جواب دیا ہے اپنے صحابہ کرام کو کہ کلنا نعرف المنافقین ببغضہم علی ابن ابی طالب، کہ اگر منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی کے ذکر سے کرو۔ یا علی حبو کا ایمان، اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت ایمان ہے۔ تو خدا کی قسم ہم نے اگر علی کو بھی مانا ہے نا، اس منبر کی قسم ہے، تو اسے رسول کی زبان سے حق
اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم علی کو کبھی نہ مانتے اگر ہم سے مصطفیٰ نہ منواتے، جس کے کہنے پہ ہم نے خدا کو مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو مانا، اسلام کو مانا، حشر کو مانا، نشر کو مانا، میزان، پل صراط، جنت جہنم کو مانا، اسی کی زبان سے ہم نے من کن تو مولا اسی کی زبان سے۔ تو خدا کی قسم اب میلاد کے آخری جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں کہ ہزاروں سال لگ گئے اسی نور کو آسمان سے زمین پہ آتے ہوئے، ہزاروں سال کبھی مختلف حجابات میں رہا ہے یہ نور، کبھی حجاب توکل میں، حجاب عفت میں، حجاب زہد میں، حجاب حیا میں، مختلف حجابات سے یہ مختلف اسلاب میں منتقل ہوا۔ سب سے پہلے اللہ نے صلب آدم میں جگہ دی، پھر صلب شیش میں جگہ دی، مختلف اسلاب سے پہنچ گیا صلب عبد المطلب میں۔ اب خالق نے دیکھا میں واحد ہوں یہ احد ہے، میں یکتا ہوں یہ اکیلا ہے، کہیں دنیا کو دھوکہ نہ لگ جائے۔ اللہ نے اس نور کے دو حصے اس نور کے دو حصے کیے، ایک جناب عبداللہ کی پیشانی میں بھیجا، ایک جناب ابو طالب کی پیشانی میں بھیجا۔ جناب عبداللہ سے ربیع الاول میں مصطفیٰ کا ظہور ہوا، جناب ابو طالب سے رجب میں مرتضیٰ کا ظہور ہوا، اور کارکنان قضاء و قدر نے اتنا سجا کے بھیجا، اتنا سجا کے بھیجا کہ رحمت للعالمین کا تاج سر پہ، خلق عظیم کا حلہ تن پہ، سراج المنیر کی ردا دوش پہ، پھر پہ چھتر شفیع المذنبی، کمر میں منطقہ تاؤ یاسین، پاؤں میں نالین سید المرسلین، پاؤں میں نالین سید المرسلین، قرآن سی مقدس کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے، جبرائیل و میکائیل جیسے مقدس نقیب ساتھ لیے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے کہ ربیع الاول میں یہ زمین خوشی سے پھولی نہ سماتی، خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی کہ آج عرش کی زینت، لوح کرسی کی سجاوٹ، جنت و دوزخ کا قاسم، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا، ہدایت کا مینارہ، رحمت و برکت کا ستارہ، بے سہاروں کا سہارا، اللہ کا پیارا، آج میری آغوش کی زینت انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔